عشاء کی نماز کے فوراً بعد چاہو تو فوراً بعد پڑھ لو، یا پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا چاہو گھر میں پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ رات کی بھی اگر آپ کی کوئی ایسی ڈیوٹی ہے، کوئی جاب ہے تو وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رات کے وقت کا غیبی دولت کا ایسا آزمودہ عمل تمام دکھیارے پریشان بہنوں اور بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ ایک رات کے عمل سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت مراد اللہ پاک نے چاہا تو پوری ہوگی۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے ہماری ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، لیکن ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، میرے پاس واٹس ایپ پر جب بھی کوئی آتا ہے اور مجھے یہ سوال کرتا ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کو میں رات کا یہ وظیفہ دے دیتا ہوں، اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر رات کا یہ وظیفہ اثر نہ کرے نا تو پھر مجھے کہنا۔ پوری گارنٹی سے وظیفہ دیتا ہوں، اور جس کو دیتا ہوں کوئی ایسا بندہ یا بندی میں نے آج تک نہیں دیکھا جس کو میں نے رات کا یہ عمل بتلایا ہو اور اس کی خالی جھولی میں دولت کی بارش نہ ہوئی ہو۔ رات کو پوری رات موجود ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش سے ہوں، چاہے نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں سے بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ لوگ سکون سے اطمینان سے جیسے ہی آپ کے ملک میں عشاء کا وقت ہو چاہو تو عشاء کے بعد پڑھ لو، نہیں تو عشاء کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کا وقت نوٹ کر لیں کہ عشاء کے بعد آپ کے ملک میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ عشاء کا وقت ہو چکا ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، آپ لوگ اب کسی بھی وقت پوری رات موجود ہے، صبح فجر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا، خالی جھولیوں کو میرے بھائیوں میری بہنوں بھر لینا۔ آج تک آپ کو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کبھی بھی کسی وظیفے سے اگر فائدہ نہ ہو سکا، آپ کی خالی جھولی پیسوں سے نہ بھر سکی، تو ایک رات کا یہ عمل اپنے بھائی کے کہنے پہ پڑھ لینا، مایوسی نہیں ہوگی۔ تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، اپنے پرائے دوست احباب آپ کی خالی جیب، آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں۔ کوئی شخص آپ کے کتنا بھی قریبی ہو، آپ کو آج آپ کی غریبی کی وجہ سے اہمیت نہیں دیتا، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رات کو یہ وظیفہ پڑھنا، چاہو تو اسی وقت سو جانا، چاہو تو آپ کو جب نیند آئے سونا۔ اپنی زندگی میں صرف ایک رات کو یہ عمل میرے کہنے پہ پڑھ لینا، کوئی ایسی رات نہ گزرے گی کہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہ پڑھو۔ ہر رات کو یہ وظیفہ پڑھو گے، ایسا خاص عمل ہے، اگر ایک رات پڑھ لیا نا تو اتنا فائدہ ہوگا کہ روزانہ رات پڑھو گے۔ اور جو میرا بہن بھائی ایک رات پڑھنا چاہے، روزانہ رات کو پڑھنا چاہے، ان کو اجازت چاہیے ہو، اپنا نام صرف ایک مرتبہ کامنٹس میں لکھ دے۔ آپ چاہے ایک رات پڑھیں، چاہے پوری زندگی ہر رات پڑھتے رہیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ سکون سے رات کو اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ آدھی منٹ آپ کو یا پونی منٹ اس وظیفے کو پڑھنے میں آپ کو لگے گی بمشکل، تو آپ کو آدھی منٹ اس وظیفے کے لیے رات کو پہلے سے نکال لینی ہے۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی ڈسٹرب نہ کرے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا مانگنا مت بھولنا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، صبح اٹھ کر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنا، صبح اٹھ کر غیبی طریقے سے اپنی زندگی میں پیسوں کو آتے ہوئے خود دیکھنا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ رات کو وظیفہ پڑھو گے، اور صبح اگر آپ پر بے شمار قرضہ بھی ہوا، چاہے 1,00,000 کا قرضہ ہوا، چاہے 1 کروڑ کا قرضہ ہوا، صبح اٹھتے ہی آپ کے قرضے ادا ہو جائیں گے اللہ پاک کے حکم سے۔ کئی ایسے لوگوں کو جن کے اوپر لاکھوں کا قرضہ تھا، اور میں نے رات کا یہ وظیفہ ان کو بتایا، ابھی انہوں نے رات کو وظیفہ پڑھا، اور صبح اٹھ کر میرے بھائیوں میری بہنوں، لوگوں نے ایسا معجزہ دیکھا کہ قرض داروں نے خود فون کر کے کہا کہ جاؤ ہم نے پیسے معاف کیے، قرضے معاف ہو گئے، لوگوں کے لاکھوں روپے اس وظیفے کو رات کے عمل کو پڑھتے ہی معاف ہو چکے ہیں۔ تو آپ لوگ رات کے وقت سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا، اور جو مانگنا ہو مانگ لینا۔
اس وظیفے کو کئی میری دکھیاری پریشان بہنیں بھائی اپنی زندگی میں پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ کئی دوست احباب جن کے گھروں میں فاقے تھے، مفلسی تھی، لاچاری تھی، غریبی تھی، ایک ایک روپے کے لیے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، کبھی 500 کسی کے آگے جا کے مانگتے، کسی سے 1000 مانگتے، سارا دن مانگنے مونگنے میں ان کا نکل جاتا، اور پھر بھی گھر میں فاقے تھے، گھر میں پھر بھی کتنا 500 1000 سے کوئی گھر چلتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں تو جتنا بندہ کمائے اتنا کم ہے۔ تو ایسے بے شمار لوگوں کو جن کی زندگی مانگنے مونگنے میں گزر رہی تھی، ان کو میں نے، جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، بے شمار لوگوں کو رات کے وقت کا میں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں بتایا ہے، اور لوگ جو کل تک اس وظیفے کو نہیں پڑھا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اور رات کا یہ عمل کرتے ہی صبح اٹھ کر ان کی زندگی میں اتنا پیسہ آیا، رزق کے ایسی ایسی جگہ سے اسباب بنے، ایسی ایسی جگہ سے ان کو پیسہ ملنا شروع ہوا کہ انہوں نے جو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اس عمل کو کرنے کے بعد وہ خود لوگوں کو بانٹتے پھر رہے تھے۔ ساری زندگی ہو گئی جن کا وقت اچھا نہیں ہوا، اس وظیفے کو پڑھتے ہی ان کے حالات ایسے بدلے، میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میری ایسی کئی دکھیاری بہنیں جن کا تو کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں تھا، جن کا تو کوئی کمانے والا ہی نہیں تھا، بیچاری جب بھی مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتی، ہچکیاں بھر بھر کے روتی کہ ایک تو گھر میں تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، بے برکتی ہے، کوئی رزق کا ذریعہ نہیں، کوئی پیسے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں، ہمارا تو کوئی کمانے والا نہیں، اور ہم تو جو ہے وہ قرضے لے لے کے تھک چکے ہیں، اور قرض داروں نے الگ جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم بس فوری طور پر، اب ہم بڑے تھک چکے ہیں، بہت ہم مایوس ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم پڑھیں اور پڑھتے ہی ہمارے حالات بدلیں۔ آپ لوگ دیکھنے والوں، سننے والوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں کو میں بتا دوں نا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیسے لوگوں کے حالات بدلے ہیں ایک رات میں، تو آپ لوگ فوراً آج ہی رات یہ وظیفہ پڑھو گے، مجھے اتنا پتہ ہے۔ آج ہی رات اس وظیفے کو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، کوشش کرنا میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ وظیفہ آزمودہ ہے، میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، یہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں اس وظیفے کو پڑھتے ہی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، ہزاروں لوگ لاکھوں کروڑوں میں اس وظیفے کو پڑھتے ہی، میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو رات کو سکون سے، اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، جب عمل شروع کرو تو تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی جو وظیفہ جتنی کوانٹٹی میں بتایا جائے، براہ کرم اس پر عمل کرنا، اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی مت کرنا، پورا عمل پہلے سمجھنا، اپنے ذہن میں بٹھانا، اور رات جیسے ہی لگے، عشاء کی نماز آپ کے ملک میں ہو جائے، چاہو تو عشاء کے بعد فوراً پڑھ لو، یا پوری رات موجود ہے گھر میں، سکون سے 1 منٹ کا وقت میکسیمم نکال لینا۔ یوں تو عمل آدھی پونی منٹ کا ہے، لیکن میکسیمم ٹائم آپ لوگ 1 منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے نکالنا۔ یہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ لوگ تھوڑی سی بھی کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے میں لگی ہوگی، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو جو درود پاک یاد ہو 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا آپ تمام بہن بھائی دوست احباب درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود خضری ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، ایسا پاورفل درود پاک ہے کہ صرف جو بندہ اس درود پاک کو ہی پڑھ لے تو اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ جب بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل کرتا ہوں، اول آخر درود خضری ہی پڑھتا ہوں۔ آپ لوگ چاہیں تو درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، بڑا کمال کا درود پاک ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک بار سن لیا، دوبارہ سن لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تیسری بار بھی سن لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود خضری آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، اور میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا،
ایک مرتبہ آپ لوگ کم سے کم پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی بار پڑھنا چاہیں 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ شروع میں بھی پڑھنا ہے جتنی مرتبہ اتنی مرتبہ، یا آپ کو پھر آخر میں جب عمل ختم ہو تو بھی پڑھنا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود خضری پڑھ لیا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ اب درود خضری پڑھنے کے فوراً بعد کیا پڑھنا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، جلدی سے تسبیح پکڑ لیں، اور سب سے پہلے آپ کو کون سے کلمات پڑھنے ہیں یہ سمجھ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے ویسے پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں یا درود خضری پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فرسٹ نمبر پر جو کلمات رات کے اس عمل میں آپ کو پڑھنے ہیں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑے آسان سے کلمات ہیں، بڑے ہی مجرب کلمات ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک بار میں نے آپ کو یہ کمپلیٹ کلمات پڑھ کے بتا دیے، دوبارہ سن لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کو جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے، ان کلمات کو آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، یعنی کہ فرسٹ نمبر پر بڑے آسان سے کلمات ہیں، بڑے مجرب کلمات ہیں۔ 3 مرتبہ آپ کو صرف اور صرف یہ کلمات سب سے پہلے پڑھ لینے ہیں، صرف 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کوئی سا بھی، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھ لیے تو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر جو پہلا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، یہ اسم، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑیں، نہ ہو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حکیمو یا حکیمو پڑھتے رہیں، یا حکیمو یا حکیمو۔ تمام ساتھی، بہنیں، بھائی، دوست، احباب، سیکنڈ نمبر پر آپ لوگ یا حکیموں کا وظیفہ پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھیں گے۔ 2 وظائف نے آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اور 3 مرتبہ جو آپ کو میں نے کلمات بتائے ان کلمات کو بھی آپ نے پڑھ لیا، تو فوراً آپ لوگوں نے یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ یا حکیموں کا وظیفہ 11 مرتبہ جب کمپلیٹ ہو جائے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سیکنڈ نمبر پر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سیکنڈ نمبر پر جو اسم، جو وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، جیسے ہی آپ نے یا حکیموں کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ کو آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے رات کے اس عمل میں، بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ آپ نے شاید اتنا آسان وظیفہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا وظیفہ، بہت ہی کم کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔ یا حکیموں کا وظیفہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے، یہ پورا عمل آدھی منٹ کا وقت لگے گا اس پورے عمل میں۔ آدھی منٹ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، مشکل سے 20 سیکنڈ لگیں گے۔ تو یہ پورا عمل 20-25 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کا جو بھی عمل ہے، رات کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ 2 وظائف آپ پڑھ چکے ہو، دونوں وظائف جب پڑھ لو درود پاک پڑھنے کے بعد، تو تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا احدو۔ یا احدو، یا احدو پڑھتے رہیں، یا احدو، یا احدو، یا احدو، یا احدو۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ یا احدو کا تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ یا احدو کا وظیفہ پڑھ لیں، فوراً اسی وقت تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام مرادوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔